السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین اور سامعین، حضرات و خواتین اور پیارے بچوں، آج کے سیشن میں سورہ ہجر ہے، سورہ نحل ہے اور اس کے بعد سورہ اسراء بھی ہے اگر ہم کو وقت اجازت دیتے ہیں. یہ سورہ ہجر کی پہلی آیت تلاوت کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ دوسری بھی آیت کی. پہلی آیت تو اس کتاب کے تعلق سے کہ قرآن مبین ہے، واضح قرآن ہے، کلیئر قرآن ہے، سب کو سمجھنے والا جان. کافروں کے تعلق سے جو فرما بردار نہیں ہے، جو اللہ کے انکاری ہے، یہ اس وقت کی تمنا کر رہے ہوں گے جب بدر کے موقع پر ان کو ہار ہو گئی، انہوں نے موت سامنے دیکھی، اور جب کبھی موت کے فرشتے بھی ان کے سامنے آتے ہیں تب بھی ان کی آرزو ہوتی ہے. اور خصوصاً آخرت میں اور عبرانی شریف کی اس حدیث کے روح سے جب تو جہنم میں وہ اپنے ساتھ میں کچھ مسلمانوں کو بھی پائیں گے جو کچھ گنہگار مسلمان ہوں گے، ان کو جب وہ اپنے سامنے پائیں گے، اپنے ساتھ میں پائیں گے، تو یہ کہیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، تم کو کیا ہو گیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو، جبکہ مسلمان تھے، پھر تم یہاں پر جہنم میں کیسے آ گئے؟ وہ گنہگاری کی وجہ سے وہاں پر گئے ہوں گے. تب خدا جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہاں سے ان کو نکالے، اور اللہ تعالیٰ پھر کسی موحد کو یعنی کلمہ گو کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ چھوڑے گا. یہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اب اس کے بعد اس میں بہت ساری تخلیقات جو اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہے، انسان کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، آدم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کی ذریت کو جو ہے نطفے سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ابلیس کا ذکر آیا، اور اس کے بعد اب اس کتاب کے تعلق سے آیت آئی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک اس ذکر کو، یہاں پر یہ ذکر یعنی کتاب یہ قرآن مجید ہے، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی حفاظت دو قسم کی ہے، ایک تو کتابت کے ذریعے سے لکھ کر اس کی حفاظت کی گئی، اور دوسری حفاظت اس کے حفظ کے ذریعے سے یعنی یاد کرنے کے ذریعے سے. یہ کتاب شانہ بشانہ، سینہ بسینہ لوگوں کے دلوں اپنے سینے کے ذریعے سے یعنی یاد کیے ہوئے پھر دوسرے کو یاد کراتے، پھر تیسرے کو، اس طرح سے کتاب چلی آ رہی ہے. یہ اس کی خاص حفاظت ہے. اس کے لکھنے کے تعلق سے کتابت کے ذریعے یہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سارے حفاظ شہید ہوئے.
یہ لڑائی مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی فکر ہو گئی کہ کہیں اس طرح سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن جو ان کے سینوں میں ہے وہ یاد رکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہیں اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں پہ حاضر ہے۔ حضرت عمر ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، مگر حضرت عمر ان کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ کیا جائے ورنہ بہت مشکلات ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بار بول دیا کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس پر اتفاق نہیں کرتا تھا، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بار بار کہا تو پھر اس کے بعد میرے دل میں بھی وہ بات آ گئی۔ چنانچہ جو حفاظ ہیں ان کو جمع کیا گیا اور اس کو لکھا گیا، اور ان کو چونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی بھی ہے، ان کے سامنے بھی قرآن کو لکھا گیا تھا۔ ان سب کے مشوروں سے اور پھر اس کے بعد جو قریش میں جو محاورات استعمال کیے جاتے تھے اس کے بنیاد پر اس قرآن کو لکھا گیا۔ حفظ کی بات ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اسی طرح سے وہ یاد کیا جاتا ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ چنانچہ پہلا جو قرآن لکھا جاتا تھا اس میں اعراب نہیں تھے، نقطے نہیں تھے، بہت ساری چیزیں نہیں تھی، کیونکہ وہ یاد تھا جس طرح سے پڑھایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ یاد کرایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب یاد رکھا تھا اور ہر سال اس کا دور کرتے تھے، خاص رمضان میں، اور آخر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کو 2 بار اس کا دور کرایا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری یعنی حفظ کے ذریعے سے ہے تو یہ ابھی بھی جاری ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن انشاءاللہ تعالی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گارنٹی لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو یہ آخر قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ واحد کتاب ہے جو آسمانی کتاب کہلاتی ہے، جس میں ابھی تک 1400 سال گزر جانے کے باوجود ایک سوسے کا بھی کوئی فرق نہیں کیا گیا، ایک ذرہ برابر ایک نقطے کا بھی کوئی فرق اس میں نہیں آیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس میں شیطان کا پھر چیلنج آتا ہے کہ قالا ربی بما اغویتنی لأزین لهم فی الارض لأغوینہم اجمعین، یہ زمین پر جو چیزیں ہیں ان کو مزین کر کے تیرے بندوں کو بتاؤں گا کہ اس میں کھو جائے گے، منہمک ہو جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ میں ان کو اغوا کر لوں گا، یعنی ان کو لے کر چلا جاؤں گا، وہ تیری طرف آنا چاہے گے میں ان کو کھینچ کر اپنی طرف لے جاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ شیطان کے داؤ میں کون نہیں آتے؟ جو مخلص بندے ہو، جو خلوص کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اگر میرے مخلص بندے اس سے باز آئے گے تو پھر میں جو تو تیری ذریت اور جو تیرے تابع ہوگے، تابع فرمان ہوگے، ان سب کو اس جہنم میں ڈال دوں گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے لیے وہ جہنم ہے، اور وہ جہنم کیسی ہے؟ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، وہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے، اس کے خاص ایک مثال کے طور پر ایک دروازہ جو ہے وہ مشرکوں کے لیے، یعنی الگ الگ قسم کے مقسوم ہے، قسم قسم کے کیب ہے، اس میں 7 قسم کے لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک دروازے سے مشرک جائے گے، دوسرے دروازے سے دہریے جو دنیا دار ہے وہ جائے گے، تیسرے سے زندیق جائے گے، چوتھے سے زانی جائے گے، اور پھر سود خور ہے، پھر چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہے۔ یہ سب 7 طرح کے دروازے ہیں، اور علماء کا دوسرا یہ کہنا ہے کہ یہ 7 طبق ہے، 7 درجات ہے۔ یہ پہلا درجہ جو ہے یہ جہنم ہے، دوسرا درجہ لظہ ہے،
پھر اس کے بعد حطمہ ہے، پھر اس کے بعد سعیر ہے، پھر سقر ہے، پھر جہیم ہے، اور پھر حاویہ ہے۔ اس میں سب سے اوپر والا درجہ جو ہے جہنم، یہ موحدین یعنی جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہے مگر وہ گنہگار بھی تھے، ان کے لیے ہوگا، جس میں کچھ عرصہ سزا کاٹنے کے بعد ان کو سفارش کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ دوسرے درجے میں یہود ہے، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صحابی نے صحابی، اور پانچویں میں مجوسی، اور چھٹے میں مشرکین، اور ساتویں میں منافقین ہو گئے، اور سب سے اوپر والے درجے میں جس کا نام جہنم ہے، اس میں وہ گنہگار ہو گئے جو مسلمان ہیں، اور یہ سارے جو ہے فتح القدیر میں یہ درجات گنوائے گئے۔ اب اس کے بعد یہ جہنمیوں کی بات ہوگی، پھر جنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ یہ متقین کے لیے ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جنت میں جب داخل ہو جائے گے مومنین تو ان کے دلوں میں کوئی قدورت باقی نہیں رکھی جائے گی۔ یہاں پر اگر کچھ ان میں جھگڑے بھی تھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اور زبیر اور عثمان، یہ سارے لوگ جن میں اگر کچھ بات پیدا بھی ہوگی تھی، حضرت عمر نے جو کمیٹی قائم کی تھی خلافت بنانے کے لیے، خلیفہ چننے کے لیے، اگر ان میں بھی کچھ باتیں آئی تھی، یہ ساری باتیں بھول جائے گی، سب ایک دوسرے کے بھائی کی طرح ہو جائے گے، ان میں کوئی نزاع، کوئی جھگڑا، کوئی قدورت کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ اب اس کے بعد ایک آیت آئی کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ان کو خبردار کر دو میرے بارے میں، میرے بندوں کو، کہ میں غفور اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ عَذَابُ الْعَلِيمِ، اور اس کے ساتھ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں، خوف اور طمع، اللہ سے امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، یہ دونوں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہی چاہتا ہے کہ اس سے ڈرا بھی جائے، اور اس سے اتنا ہی نہ ڈرا جائے کہ اس کی رحیمیت ہی ختم ہو، یعنی وہ رحم ہی نہیں کرتا، وہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، ہاں، مگر اس کے ساتھ وہ سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہے یہ مومنین میں ہونے چاہیے۔ جس طرح سے اب آگے کی آیت آتی ہے جس میں اسی طرح سے بات ہے کہ وہ فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجا گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو خبر کر دو ان میرے بندوں کو ضیف ابراہیم کے بارے میں، یعنی ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، کہ ان کے پاس جو فرشتے بھیجے تھے وہ آ کر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، یعنی اولاد کی بشارت دیتے ہیں، وہاں پر خوش ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب لوط علیہ السلام پر وہ جا رہے ہیں جن پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، ان پر پتھر برسانے والے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، اور عذاب بھی دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد بہت سارے قوموں کے واقعات آئے، ہم نے اس سے پہلے بھی عاد اور سمود کے سارے واقعات دیکھے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، اور انبیاء علیہ السلام نے ان کو ساری تعلیمات دینے کے بعد پھر وہ نہ مانے تو ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان واقعات میں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یعنی اس آیت میں بصیرت رکھنے، ان نشانیوں میں جو ہے ان ذالک لآیات للمتوسمین، یہ سارے واقعات جو بیان کیے گئے ان میں جو بصیرت والے لوگ ہیں، جو آنکھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو ہوشیار لوگ ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں وہ اونٹنی وغیرہ جو ہے یہ بھی ساری اس میں نشانیاں تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی۔ یہاں پر جو ہے یہ حجر جو ہے یہ قوم سمود کے لیے کہا گیا ہے، اصحاب الحجر۔ اصحاب الحجر جو یہ سورہ حجر ہے، یہ
سمود ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے اونٹنی کا معجزہ بھی دکھایا، مگر وہ جب نہیں مانے تو اس قوم کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ آیت آئی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اسی طرح سے ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والیاں، بار بار ریپیٹ کی جانے والی آیات آپ کو عطا کی ہے، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم ہے، یہ گریٹ قرآن ہے، یہ پورے قرآن کا گویا خلاصہ ہے یہ سورہ فاتحہ، جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس میں گویا کہ دیکھیں پورا قرآن موجود ہے۔ قرآن میں کیا مضامین ہے؟ معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی حمد و ثنا آغاز میں بیان کی گئی، پھر آخرت ہے جس میں جزا و سزا ہے، اس کے بعد شرک سے اجتناب ہے، تمام طرح کے شرک سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر طرح کے شرک سے اجتناب ہے گویا، اب اس کے بعد صراط مستقیم ہے۔ یہ سارے مضامین اس میں آئے ہیں، گویا کہ سمندر میں کوزے میں جو ہے سمندر ڈال دیا گیا ہے، یہ پورا قرآن اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ موت سب سے یقینی بات ہے، اس سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ نحل شروع ہوتی ہے، بہت ہی پیاری سورہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس کو بہت مطالعہ کریں، اتنی عجیب عجیب نشانیاں بیان کی گئی ہے، اس کو ہم جتنا پڑھیں گے ہمارا ایمان بہت تازہ ہو جائے گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے 2 گھنٹے نہیں 5 گھنٹے مطلوب ہے، لیکن ہمارے پاس اسی کی کمی ہے، ہم انشاءاللہ پھر بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی کوئی آیت نہ چھوڑی جائے، ہر آیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بہت زیادہ سمجھا جائے، گویا آیت اس میں ایسی نشانیاں بھر دی گئی ہے، ایسی ایسی مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ واقعی جو ہے ایمان تازہ ہو جائے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ کا امر آ گیا جس کی تم جلدی کرتے تھے اس کی جلدی نہ کرو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یعنی وہ چاہتے تھے کہ تم جس عذاب سے ڈرا رہے ہو عذاب دکھا دو ہم کو، مگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت متعین کیا ہوا ہے، وہ اسی وقت پر آئے گا، ان کی جلدی کرنے سے ویسا نہیں آئے گا۔ ہاں مگر جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، دیکھیے آپ نے کہ چند ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب تھا وہ تو چکھا دیا، اب اس کے بعد انسان کی تخلیق ہے، پھر اس کے بعد جانوروں کی تخلیق ہے، یہ سارے کریشنز بیان کیے گئے، اور اس کے بعد کہا کہ وہ علامات وبالنجم ہم یہتدون، اب دیکھو یہ ستارے جو ہے، ستارے واقعی ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم راہ پاتے ہیں۔ زمین کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو دیکھے بالکل ہموار نہیں کیا ہے، اس پر درخت اگائے ہے، اس پر پہاڑ ہے، اگر یہ سپاٹ ہوتی اس پر کچھ نہ ہوتا تو ہم راہ کیسے پاتے؟ ہم کس طرح سے راستہ دیکھتے تھے؟ راستے ہم کو کس طرح سے سمجھ میں آتے تھے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں اس میں قائم کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ستارے جو ہے ان کے ذریعے سے ہم کو راستے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سمندر جو ہے، سمندر کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور بہت سارے نشانیاں پائے گی۔ سمندر اس نے ہم کو کر دیا، بڑا سمندر ہے، ہم کو اس پر قابو دے دیا ہے، چاک کر کے انسان گزرتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ مونگے اور موتی اور جواہرات نکال کر لاتا ہے، اس کے ساتھ لحمن طریا، تازہ کھانا بھی اس کے لیے وہاں سے مہیا کرتا ہے، یہ مچھلی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔
हिलियतन, उसके जेवरात भी तुम बनाते हो, उसके जो मूंगे और जो जवाहरात है उसके जरिए से। फिर उसके बाद फरमाया अफमा यखलिकु कमन ला यखलिकु अफला तज़क्करून। फिर भी उसके बाद तुम उन खुदाओं को मानते हो अल्लाह के सिवा, तुम ऐसे माबूदों को मानते हो जो कोई तकलीफ नहीं करते, बल्कि वो खुद ही क्रिएट किए गए हैं, जिनको खुद ही क्रिएट किया गया। तुम नसीहत नहीं पकड़ते, क्या तुम गौर नहीं करते? और सारी नेमतें गिनवाने के बाद फरमाया वइन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। कि तुम अल्लाह की नेमतें, बेशुमार नेमतें, ये तो बड़ी बड़ी चीजें गिनवा दी है, इसके अलावा हम अपने अतराफ और जवानिब में देखें तो सही चीजें हमारे है, इतनी सारी नेमतें है कि हम सांस लेते हैं, हमारी हर घड़ी, हर आन, हर सेकंड हम पर अल्लाह ताला की नेमतें नाजिल होती रहती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तुम गिनना चाहो गिन नहीं सकेंगे। तो वल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम यख्लुकून। तो ये अल्लाह को छोड़कर जिस किसी को पुकारते हैं, ये कुछ भी तकलीफ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। इंशाअल्लाह फिर अगले सूरतों में आएगा कि वो एक मक्खी तक नहीं बना सकते। मक्खी तो क्या, तो मक्खी कुछ बारीक चीज लेकर उड़ जाए, उसके सामने रखा हुआ चढ़ा होता है उसमें से, उसको भी फिर हासिल नहीं कर सकते। ये अल्लाह को छोड़ के इन सारे लोगों को पुकारोगे, मानते हैं। इतने दलीलें देखने के बाद, इतनी निशानी देखने के बाद कि जो अल्लाह को मानते हैं, फिर उनकी जब मौत आती है तो इनमें से दो तरह के लोग जो मानने वाले होते हैं, उनके पास आते हैं अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून। फरिश्ते जब अच्छे लोगों के पास आते हैं, जो फरमाबरदारों, जो नेक, बहुत ही बेहतरीन शक्ल में आते हैं, गोया उसके बदले के लिए उस फरिश्ते की शक्ल ही काफी है, इतनी खूबसूरत शक्ल में आते हैं, वहीं पर खुश हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि मोमिन की जब मौत आती है तो निशाने मर्द मोमिन बात हो गोया मर्द आयत तबस्सुम बर लबेऊस। मर्द मोमिन की जब मौत आती है तो उसके मुस्कुराहट आ जाती है, वो मुस्कुराता है, वो फरिश्ते उससे कहते हैं यकुल सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो, उदखुलू अल जन्नह। गोया कि अभी वो मरते साथ ही जन्नत में दाखिल किया जाना है उसको, जो कुछ उसने अमाल किया है। यानी वो कब्र में उतारते साथ उस कब्र में भी जो है उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, वहां पर भी वो जन्नत के मजे लेता है। और जब बुरे इंसान की मौत आती है, जब बुरा इंसान मरता है, तो नाफरमान मरता है, तो फरिश्ते इतनी बद शक्ल में आते हैं कि वो शक्ल ही उसके अजाब के लिए काफी होती है। फिर उसकी जन्नत देते हैं, गोया वो भूखा हो जाते हैं अंदर, उसकी रूह भागती है जिसम के अंदर, वो उसको खींच लेते हैं, खींच कर फिर उसके बाद उसको वहां कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी। के बाद कहा अर्सलना मिन क़ब्लिका नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। इस आयत का जो तुमको मालूम हो जो चीज अहले ज़िक्र से, असल इसकी आयत की असल तौज़ीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले किताब भी जानते थे। ये जो लोग तमन्ना करते थे कि उनके पास कोई फरिश्ते आए या कोई और मखलूक आए उनको माने, हमारे ही दरमियान के लोग थे। यानी ये नबी जो है ये याकुलुना ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये तो घूमते फिरते हैं, खाना भी खाते हैं, हमको कुछ अलग मखलूक चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले किताब से भी पूछो कि अल्लाह ताला ने जो भी नबी भेजा है वो आदमी ही था, वो बशर ही था, कोई फरिश्ता नहीं था। अहले किताब से भी पूछो।
اور یہ عام بات بھی ہے کہ اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو جو جاننے والے ہیں پوچھا جائے. ہر ایک چیز کے جاننے والے ہوتے ہیں. اب ہم کو کوئی انجینئرنگ معلوم کرنی ہے تو انجینئر کے پاس جایا جائے, کوئی میڈیسن والی بات ہے ان کے پاس جایا جائے. اس لیے کہا گیا. ایک خوبصورت بات ذہن میں آئی کہ ایک عالم دین کے پاس ایک نافرمان جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہر بات کا جواب ہے. تو کہا کہ ہاں ہے. تو کہا کہ میری ایک بات کا جواب دے سکتے؟ بولے ہاں پوچھیے کیا ہے. تو شخص نے کہا ایک روٹی کا آٹے کا جو ہے لگن بھر کے سامنے رکھا, بتایا کہ اس میں کتنی روٹیاں بنے گی, اس کا جواب قرآن سے بتاؤ ہم کو. تو اس عالم دین نے کہا کہ اس کا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں نان بھائی کو بلا لاؤ, یعنی روٹی بنانے والے کو. اس کو جب بلا کر لائے تو اس سے پوچھا کہ اس میں کتنی روٹیاں بنے گی. اس نے کہا کہ اتنی اتنی روٹیاں بنے. تو اس کا جواب ان کو دے دی, اتنی اتنی روٹیاں بنے. اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے ان سے پوچھ کر بتایا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جو تم کو نہیں معلوم ہے اس چیز کے بارے میں اس کے جو معلومات رکھنے والا ہے اس سے پوچھو. چنانچہ روٹی کی معلومات جو روٹی بنانے والا ہے اس کو معلوم ہوگا. اب اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو لڑکیاں پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کے منہ کالے پڑ جاتے ہیں. ہر ایک کو لڑکے چاہیے. کچھ لوگ ہیں جن کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں چاہیے, مگر اکثریت ہے جن کو لڑکے پہلے چاہیے. تو یہ اگر ان کو لڑکیوں کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں, ناخوش ہو جاتے ہیں. اب ان کو معلوم ہے کہ وہ سسر بن جائیں گے, وہ ان کا کوئی داماد آئے گا جو ان کو آج کل کے دور میں تو اور مشکل ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ داماد کے حق میں ناک کی چلی گئی ہے. تو یہ اس کو بہت بھاری پڑتا تھا ان عربوں کو. تو یہاں پر آگے آیت آئی ہے کہ وَجْعَلُوا لِلَّهِ الْبَنَاتِ, اور انہوں نے اللہ کے لیے تو لڑکیاں چن لی ہے اور خود کے لیے یہ لڑکے پسند کرتے ہیں. یعنی انہوں نے جو ہے وہاں پر دیویا اور دیوتا یہ دونوں منتخب کر لیے تھے. وہاں پر ان کے پاس لات اور عزا یہ اور منات جو ہے یہ تین بڑی بڑی دیویاں تھی جو مؤنث تھی, دیویا ہے. یہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لی تھے, بلکہ فرشتوں کو بھی وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر تو یہ دوہرا ظلم ہے. ایک تو اللہ کی اولاد مقرر کرنا جو کوئی اولاد نہیں رکھتا, وہ لم یلد ولم یولد ہے, مگر اس کی اولاد مقرر کرنا اور اس کے ساتھ میں پھر وہ ایسی اولاد جو خود بھی پسند نہیں کرتے, یعنی مؤنث اولاد یعنی لڑکیاں اللہ کی بنا لینا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا. پھر اس کے بعد اس پورے سورہ میں بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہے. پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پورا قرآن آیات پر منحصر ہے. اس کی ایک ایک آیت ہے. آیت کی معنی ہوتی ہے نشانی. نشانی سے پہچان ہوتی ہے. کوئی چیز ہے اس کے چیز سے جو ہے اس کے بنانے والے کی پہچان ہوتی ہے. ہم واقعی اگر ان کی طرف دیکھیں, اب یہاں پر دیکھیے جیسی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور تمہارے لیے جانوروں میں چوپایوں میں عبرت ہے. نُسْقِكُمْ فِيمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیے یہ دودھ کا کیسا زبردست سسٹم ہے, کس طرح سے دودھ پیدا ہوتا ہے, اس کا پورا نظام بتایا گیا ہے. یہ جو انسان یہ جانور اور انسان کھانا کھاتے ہیں, یہ کھانے کے جو اثرات پڑتے ہیں سے ایک تو جو فائدے کی چیزیں ہیں, جو خون ہے وہ اس میں باڈی میں جو ہے چلا جاتا ہے اور اس کا فضلہ نکل جاتا ہے. اب اس کے فائدے بھی دیکھیے, کھانے سے فائدے کیا ہوتے ہیں. طاقت آتی ہے انسان میں,
अब इंसान में नर और मादा भी है, जानवरों में नर और मादा है, ये दोनों को वही खाना है, वही गिजा है, उसके अलग अलग फायदे हैं। जो मुअन्नस है इनको एक फायदा कि उस गिजा के जरिए से उसमें दूध बनता है। वो दूध कै में से आता है? ये फरसिन व दमिन, ये खून और गोबर, ये जानवर का गोबर है या इंसान का फुजला है, उसके दरमियान से लबनन खालिसन, कितना प्योर दूध है, कितना अच्छा नजर आता है, कितना सफेद दूध है। ये गोबर और खून के दरमियान से गुजर कर, तो अल्लाह की कुदरत पर आप गौर करें। मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अब वो पीने में भी देखिए कितना मजा है उसका, और पीने में दोहरा फायदा है। एक तो उससे प्यास भी बुझ सकती है और ये मुकम्मल गिजा है। ये जानवरों में आप देखिए वही चारा खाते हैं। अच्छा, उसका ये भी सिस्टम देखिए, जब मादा भी है यानी नर और मादा है, नर में तो कोई दूध का सिस्टम नहीं है, मादा में जो सिस्टम है वो भी उस वक्त यानी हर वक्त उसमें दूध नहीं बनता है। जब उसका वक्त आता है यानी जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसमें वो दूध के वो बनना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब उसका बच्चा हो जाता है फिर वो दूध उसमें शुरू होता है, यानी वही गिजाए है, उस गिजा से फौरन वो नहीं बना। कितने सिस्टम्स है इसके। अल्लाह ताला हमको इन निशानियों के जरिए से हमारे ईमान को ताजा रखे। अब ये सारी निशानियां बयान की जा रही है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे फिर ये दो मशरूब तो पहले गिनवाया गया, उससे पहले कहा गया कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाई। कितने फायदे हैं, इससे चारे उगाए, तुम्हारे जानवरों के लिए भी, तुम्हारे लिए भी खाने की चीजें उगाई, और पीने के लिए पानी हो गया। तो पहला मशरूब पानी है। अब दूसरा मशरूब यहाँ पर दूध आ गया। अब तीसरा देखिए क्या है, वमिन समरातिन नखील वल आनाबी तत्तखिदून मिनहु सकरौ व रिज़्का। अब यहाँ पर जो है ये तीसरा मशरूब यानी शराब है, जो नशे की चीज है। ये यहाँ पर जो खास अरब में ये खजूर और अंगूर के जरिए से निचोड़ा जाता है। अब यहाँ पर कहा सकरौ व रिज़्का, रिज़्कन हसना, अच्छा रिस्क भी है, और शक्कर नशे की चीज भी इससे बना लेते हैं। यानी उस वक्त ये सूरह जो है सूरह नहल, ये मक्की है, मक्का में नाजिल हुई है। वहां पर जो बनाए जाते हैं, और उस वक्त शराब जो है हराम नहीं की गई थी, मगर उसकी एक बुराई ये बयान की जाती है, उसको रिस्कन हसना के साथ में रखा गया कि ये अलग है, इससे शक्कर भी बनाया जाता है, यानी नशे की चीज भी बनाई जाती है, मगर ये एक अच्छा रिस्क भी है। अंगूर जो है बहुत अच्छा रिस्क है, खजूर जो है बहुत अच्छा रिस्क है, मगर इससे निचोड़ कर इसको जब सड़ जाता है तो सड़ने के बाद इससे शराब बनाई जाती है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन याक़िलून, अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं। ये तीसरा मशरूब हो गया। अब चौथा मशरूब, मशरूब यानी पीने वाली चीजें, चौथी चीज आ रही है कि वो औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। हमने वही की। वही क्या है उसको समझा दिया। जिस तरह से बच्चा पैदा होता है और वो फौरन अपनी माँ के सीने की तरफ लपक जाता है, उसको अल्लाह ताला ने पैदा होने के बाद कोई इल्म नहीं है, अब सिर्फ ये सिखा दिया है, गोया ये वही कर दी है, यानी अब कुदरती तौर पर वो अब माँ के सीने की तरफ लपकता है कि उसका उसमें रिस्क है। इसी तरह से इन मक्खियों को अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीजें समझा दी है। इसीलिए और ये नहल यहाँ पर आया इसी नाम से, इस सूरह का नाम है सूरह नहल। वाहा रब्बुका इलन नहली। तो अल्लाह ताला ने इसको जो है वही के जरिए से यानी इसको समझा दिया। उसके सरिश्त में है कि वो क्या करती है कि जैसे कि बच्चे को जिस तरह से अल्लाह ताला समझाता है,
اتخذی جبالا بیوتا، کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، اور وہ من الشجری، اور درختوں میں سے تو اس میں سے چوس کر جو ہے لے کر آ جا، اور شہد بنانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ اب اس کا کام کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھا دیا ہے۔ اب دیکھیے اس کی فطری جو وحی ہے اس کا اثر اس پہ کیا ہے، وہ کس طرح سے اس کا گھر بناتی ہے۔ واقعی ایک ماہر انجینئر اس طرح سے ڈیزائن نہیں کر سکتا، یا ایسا لگے کہ وہ واقعی بہت ہی ایکسپرٹ انجینئر ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی وہ مسدس والی شکل میں، یعنی 6 کونے والی شکل میں اس کے گھروندے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے لگے ہوئے، بالکل سسٹمیٹک ویسے ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مساوی لمبائی ہوتی ہے، اس کی لمبائی سب کی ایک جیسی ہے، پھر وہ متصل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں خالی جگہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب انہی کھانوں میں جو ہے مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہے، اور وہ جو بیرونی کھانے ہیں، اوپر والے حصے میں جو باقی مکھیاں ہیں وہ اس پر پہرا دیتی ہے، یعنی کوئی اجنبی مکھیاں یا کیڑے وغیرہ ان کھانوں میں داخل نہ ہو سکے، نہ گھس سکے۔ اب اس کے بعد اس میں ایک ان کی رانی مکھی ہوتی ہے، آگے پھر اس سے کہا گیا کہ سما کلی من کل ثمرات فسلوکی سبل ربک ذللا، پھر اس کے بعد ثمرات میں سے، فروٹس میں سے یہ رس چوس کر، اور اپنے پروردگار کے ہموار کردہ راہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں مقرر کر دی ہے۔ واقعی غور کرنے کی بات ہے، یہ مکھیاں کتنی عقل رکھتی ہے کہ دور دور تک چلی جاتی ہے رس حاصل کرنے کے لیے، اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے، مگر پھر جب لوٹتی ہے، اب وہ راستے میں کتنے ہی اس طرح کے گھر دیکھتی ہے جس طرح سے اس نے بنایا ہوا ہے، مگر وہ اور گھروں میں داخل نہیں ہوتی، وہ بالکل اپنے گھر پر آ جاتی ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہ ہموار کی ہے اسی پر چلتی ہے۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، پھر اس کے بعد کتنے ڈفرنٹ کلرز کے حنیز ہے، شہد ہے، الگ الگ طرح کے شہد ہے، ان کی خصوصیات بھی مختلف ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، واقعی اس میں نشانیاں ہیں، جو فکر کرنے والے لوگ ہیں، تفکر کرنے والے، سوچنے والے لوگ ہیں۔ اب شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں، زرد ہوتی ہے پیلے جیسی کلر کی، سفیدی مائل ہوتی ہے، سرخی مائل ہوتی ہے، سیاہی مائل ہوتی ہے، اور ان رنگوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، الگ الگ چیز کے لیے وہ کام آتی ہے، اور اس کے چند مشترکہ خاص ہے، سب کے لیے کام آنے والے ہیں۔ سب سے اہم خاصیت اس کی کیا ہے کہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، شفا رکھتی ہے۔ اللہ ہے کہ مریض خود سوء ظن نہ رکھے، مریض کو خود تھوڑا بھروسہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ شفا لازمی ہے۔ اور جیسے کہ درج ذیل حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کو شہد کھلاؤ، پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آیا کہ شہد کھلایا، اس کا درد اور بڑھ گیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، اس کو شہد کھلاؤ، پھر جا کر شہد کھلایا تو طبیعت اور بگڑ گئی، آج کہنے لگا کہ اس کو آپ لوز موشنز بھی ہو رہے ہیں، تکلیف بڑھ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو شہد کھلاؤ، وہ جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس نے شہد کھلا دیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ کرے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو اپنی تحقیق کا عنوان بنا لیں۔ اس سورہ پر اگر تحقیق کی جائے، ریسرچ کیا جائے، بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم میں سے بہت سارے جو اہل علم ہیں، اہل عقل ہے، وہ اس پر کام کریں گے۔ اب جو ہے یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں آیا، انسان کی، ابھی جانوروں کی بہت ساری مثالیں دی گئی، اب انسان کو اس کی خود کی مثال دی جا رہی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور، دیکھیں تم میں سے، تم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کچھ کو جو ہے جلدی ہی موت آ جاتی ہے،
जवानी की हालत में, कल एक मौत हो गई जिसका बच्चा अभी 20 दिन का है, अभी अभी नौजवान है, कभी भी मौत आ सकती है। वो वमई युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, मगर बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अर्ज़ल उम्र यानी एक रजील उम्र की तरफ ले जाता है, यानी बड़ी उम्र दे देता है। लिकै ला यअलमू बादा इल्मिन शैआ, ताकि वो जान जाए इल्म के बाद फिर वापस से वो वैसा ही ला इल्म हो गया। इन अल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह ताला कुदरत वाला है, इल्म वाला है। ये इंसान की अपनी पैदाइश पर गौर करना है। देखें, इंसान का बच्चा पैदा होता है, खुराक खाता है, जो रिस्क खाता है, उसके जरिए से अब क्या होता है, उसका कद बढ़ते रहता है, हिम्मत बढ़ती रहती है, अक्ल और इल्म में इजाफा होता रहता है, और एक मखसूस हद तक जाकर रुक जाता है। एक एज आती है, अब वो खाना पीना उसका पूरा काम आ गया, उसकी ताकत बन गई, वो एक हाइट उसकी बन गई, अब उसकी हाइट बस उतनी हो गई। अब वापस से वही गिजाएं खाता है, उससे और अच्छी भी गिजाएं खाता है, और मुकव्वी गिजाएं खाता है, काजू बादाम भी खाता है, मगर अब असरात बिल्कुल बरअक्स है। पहले असरात में उसकी ताकत बढ़ रही थी, उसकी अक्ल बढ़ रही थी, अब ये सब घटना शुरू हो गया। रिस्क वही है, उसी से जिस्म बढ़ रहा था, पल रहा था, अब उसके बरअक्स हो रहा है। क्या होना शुरू हो गया? अक्ल बहुत कम होने लग गई, कमजोरी आने लग गई, याददाश्त में कमजोरी है, हत्ता के पहले की सीखी हुई बातें भी अब भूलने लग गया है। अब उसके आज़ा जो है मुजमहिल हो गए, कमजोर होते जा रहे। जो पहले जो रिस्क खाता था उसकी वजह से उसके हड्डियों में ताकत आती थी, अब उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। अब कद बड़ा होने के बावजूद बच्चों की जैसी बातें, बच्चों की जैसी जिदें और बच्चों की जैसी हरकत करने लग जाता है, हत्ता के तन बदन का भी होश नहीं रहता उसको, उसको किसी बात का होश भी नहीं, दीवाना जैसा हो जाता है। हालांकि गिजा वही खाता है जो बचपन में खाया करता था, या उससे भी अच्छी गिजाएं खाता है, मगर अब उसको मौत का कड़वा घूंट चखना पड़ता है। ये अरसल उम्र ये जिसको मिलती है, सूरह यासीन में फरमाया वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसको हम बड़ी उम्र दे देते हैं, उसको अक्ल में नाकिस कर देते हैं। नुनक्किसहु फिल खल्क, बड़ी उम्र होने के बाद फिर से आदमी बचपन में लौट जाता है। इल्ला माशाअल्लाह, जिसको अल्लाह ताला आखिर उम्र तक भी अच्छा रखे। आखिर उम्र तक भी बहुत सारे लोग होते हैं कि आज तक, यानी कल मौत हो रही है, आज तक उसने दर्स दिया है। हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर इसरार अहमद, ये एक दिन पहले तक उन्होंने दर्स दिया है। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुन लेता है, उनकी आखिर उम्र तक, ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी उनकी अक्ल सलामत रहती है, वो अल्लाह की याद में मह रहते हैं, अल्लाह के दीन का काम करते रहते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बड़ी उम्र से जो है पनाह मांगी है, ये अर्जल उम्र से पनाह मांगी, बड़ी उम्र से नहीं, अर्जल उम्र से पनाह मांगी है। अल्लाह फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि ऐसी उम्र की तरफ जो अर्जल हो उस तरफ लौटाया जाऊं। अब उसके बाद देखिए कि शिर्क जो है बड़ी नाइंसाफी अल्लाह के साथ में। इसकी एक मिसाल दी गई कि वल्लाहु फद्दला बादुकुम अला बादिन फिर रिज़्क, अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर रिस्क में फजीलत दी है। कोई बहुत मालदार है, कोई बहुत गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और जो है कि उसकी दौलत खत्म ही नहीं होती, उसके पुश्तों के पुश्ते खाते रहे, उसकी दौलत में कोई कमी नहीं होगी। ऐसे लोग हैं अल्लज़ीना फुद्दिलू बिर्राती रिज़्क़ुहुम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फीही सवा फबिनिअमतिल्लाहि यजहदून, फिर भी अल्लाह की नेमतों में झगड़ते हैं। बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है कि एक दौलतमंद आदमी है, वो अगर अपने गुलामों में वो दौलत सबको बराबर बराबर तकसीम कर दे, यानी गुलामों को भी उतनी या फिर अपना भी उतना ही हिस्सा लगा दे, ऐसा क्या हो सकता है?
یعنی کہ وہ پھر غلاموں کی طرح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، یہ سارے اللہ کے غلام ہیں، ساری مخلوقات اللہ کے غلام ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو اسی طرح سے جیسا اللہ کے پاس سے اگر بانٹ دیا یا کسی کو بھی اس میں سے اپنے برابر میں شریک کر دیا تو غلام وہ اللہ کے برابر ہو جائے گا۔ بہت بہترین مثال ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ خداؤں کی ضرورت کا نظریہ جو ہے اس میں پیش کیا گیا کہ زیادہ خدا، ایک سے زیادہ خدا کیوں مانتے ہیں لوگ؟ کہ یہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں ایسا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں، جو راجا ہوتے ہیں، اس طرح کا ان میں تصور ہے کہ جو وزیروں اور عمراؤں کے پابند ہوتے ہیں، یعنی سارے کام کوئی بادشاہ تو نہیں کرتا، اس کے کام کرنے والے وزیر ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، یا اس کے مختلف جگہوں پر وہ متعین کرتا ہے شخصیات کو، اور پھر وہ ان کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ تو انسانوں کا جو شرک کرتے ہیں ان کا ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ جو وزراء اور یہ رئیس جو ہے یہ بھی ان کے پاس اللہ کے پاس ہماری سفارش کر سکتے ہیں، یا ان کی بات اللہ کو ماننی پڑے گی، جس طرح ایک بادشاہ کو ان کی باتیں ماننی پڑتی ہے کہ وہ ساری باتوں پر بادشاہ قادر نہیں ہوتا بلکہ ان کے کام کرنے والے دوسرے سب لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کا یہ تصور ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے ایسا نکالا ہے کہ تم کو کوئی چیز کا علم نہیں تھا، کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 ذرائع علم کے دیے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کی یہ بڑی بڑی نعمتیں 3، سماعت ہے، سننے کی طاقت ہے، پھر اس کے بعد بصارت ہے، اور یہ دل ہے۔ یہ تینوں کے بعد دیکھیے آپ، انسانی بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد کتنا لاچار ہے، آنکھ بھی نہیں کھولتا تھا کئی دن تک۔ ابھی کچھ ایڈوانس بچے پیدا ہونے لگے جو پیدا ہوتے ساتھ ہی آنکھ کھول دیتے ہیں، گویا کہ وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے اور سب کچھ جان رہا ہے، لیکن پہلے تو اس طرح سے پیدا ہوتے تھے کہ آنکھ تک نہیں کھولتے تھے۔ اس کے مقابل ہم جانور کا بچہ دیکھتے ہیں، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ساتھ خودکنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑے ہی ٹائم میں جو ہے وہ بس کھانا پینا سب کچھ شروع کر دیتا ہے۔ مگر انسان کا بچہ تو اب چل بھی نہیں سکتا، کیا رینگ بھی نہیں سکتا، بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کان دیے ہیں، آنکھیں اور دل دیے ہیں، یہ اتنی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اب یہ تمام وہ جاندار جو بہت خدک رہے تھے ان سب کو قابو میں کر لیتا ہے، ان سب پر وہ حکومت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا میں تیرنے والے پرندے، نشانیاں دیکھیے آپ، الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، یہ ہوا میں کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہوا میں ایک باریک سی چیز اگر کاغذ بھی ڈال دیا جائے تو اس میں ہوا میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکے، وہ کشی سے شکل کے ذریعے سے نیچے زمین پر آ گرے گا۔ مگر یہ پرندے دیکھیے آپ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے پر عطا کیے ہیں، کس طرح کی دم عطا کی ہے۔ یہ پرندے ہوا میں تیرتے ہیں، کبھی تو پروں کو سمٹ بھی لیتے ہیں، ساکت بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ ہوا میں تیرتے ہیں۔ اور پھر ان پرندوں کا توکل دیکھیے، کتنا بھروسہ ہے ان کو اللہ پر، کسی طرح سے کوئی ذخیرہ نہیں کرتے، صبح چلے جاتے ہیں، شام میں پیٹ بھر کر گھر پہ آ جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پرندوں کی طرح سے بھی اگر انسان توکل کرے، اللہ پر توکل کرے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے پرندوں کو کھلاتا ہے یہ انسان کو کھلائے گا۔ یہ پرندوں کے ذریعے سے انسان نے نقل تو کر لی
کہ ہوائی جہاز کو ہوا میں تیرا دیا، اتنا بڑا جہاز تنو وزنی، اس کو ہوا میں تیرا دیا، مگر وہ اللہ کی اس قدرت کو نہیں سمجھ سکا۔ نقل تو اسی سے پرندوں سے کی ہے انسان نے۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء، قیامت میں ہر امت کے لیے گواہ بنا کر لایا جائے گا، یعنی جو نبی ہوگے، جو نیک لوگ ہوگے، جنہوں نے دعوت کا کام کیا ہوگا، جنہوں نے دین کو پہنچانے کا کام کیا ہوگا، ان سب کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، اور ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ ہی پر نازل ہو گیا ہے، تو کیا میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا کہ ہاں مجھے سننا پسند ہے، آپ مجھے سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرأت شروع کرتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیات ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن سارے امتوں پر ایک گواہ لایا جائے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہی کے طور پر ان سب کے خلاف پیش کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ کھول کر جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا ہمارے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے گی کہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا اللہ جو کچھ تم نے دیا تھا، مگر پھر اس کے بعد یہ اس کے متحمل نہیں ہوئے، بلکہ اور سورہ میں وہ آیت آتی ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ ہمارے خلاف گواہی دی جائے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ آیت آتی ہے جو ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، سالوں سے ہر خطبے میں لازماً اس کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ خطبے میں ڈالنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو خطبے میں داخل کیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے ایمان میں داخلے کا سبب بنی، اور اس کی وجہ سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہر جمعہ کے خطبے میں اس کو پڑھا جاتا ہے، دوسرے خطبے میں خصوصاً جب یہ آیت شروع ہوتی ہے امام اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے، خطیب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب خطبہ ختم ہونے والا ہے، اٹھنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ پورے خطبے کی جان ہے، یہ پورے معاشرے کی تعمیر اس سے ہوتی ہے، پورا معاشرہ اس سے بن سکتا ہے، پورا معاشرہ اس سے سدھر سکتا ہے۔ اس میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا تم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، والاحسان اور اچھا برتاؤ کرنے کا، احسان کا معاملہ کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور 3 ہی نہیات ہے، 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ وینہی عن الفحشاء، فحاشت سے، یہ بری باتوں سے، والمنکر اور جو منکر یعنی جو غلط کام ہے اس سے، والبغی اور جو ہے بغاوت سے، یعظکم لعلکم تذکرون، حد سے گزر جانے سے بھی منع کیا ہے، اور یہ تم کو واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی ہے، تاکہ تم سوچنے والے، سمجھنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ باقی یہ آیت جو ہے یہ پورے معاشرے کی تعمیر کر سکتی ہے، اسی لیے اس کو جمعہ کے خطبے میں ڈالا گیا ہے کہ جمعہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں یہ بات پڑے، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تم کو، اور یہ تمہارے لیے واعظ، نصیحت بہت ہی یعنی اچھے انداز میں کی ہوئی بات ہے، یہ تم کو بتائی جاتی ہے۔ عدل کا معاملہ ہے، ہم نے پچھلی مرتبہ میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوگوں پر گواہ کیا ہے
اور یہ کوئی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو. تمہارے سامنے کوئی قوم ہو، اگر اس کے فیور میں فیصلہ جاتا ہے وہی فیصلہ کرنا ہے، عدل کا معاملہ ہے. والاحسان، اچھا برتاؤ کرنا ہے. احسان ہر کام کو بہترین انداز میں کرنے کو کہتے ہیں. انشاءاللہ پھر کہیں مقام پہ، کسی مقام پہ وہ حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں ایمان اور اسلام اور احسان، یہ تین چیزیں مختلف گنوائی گئی ہے. تو یہ آیت ہے جو پورے معاشرے کو سدھار سکتی ہے. ایسی آیت ہر جمعہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں. آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے سوت کاٹ کاٹ کر ایک اچھا سا کچھ بنا لیا، اور پھر اس کے بعد نَقْضَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس نے مضبوط اچھا بنا لیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ مکہ میں ایک عورت تھی جس کا نام ہی جو ہے خرقہ پڑ گیا تھا، یعنی توڑ پھوڑ کرنے والا. اس طرح سے لوگوں عورتوں کو جمع کرتی اور سوت کاٹتی اور کچھ بنا لیتی کپڑا سپڑا، پھر اس کے بعد کاٹ کاٹ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی. میں خصوصاً اس آیت کو عید کے موقع پر، جب عید میں خطبہ ہوتا ہے اس میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ ہم اس رمضان کا خاص اہتمام کرتے ہیں. رمضان سے ہم بہت ساری برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، بہت محنتیں کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، ہماری راتیں عبادات میں گزرتی ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے کہ ہماری ساری محنتوں کو ہم چکنا چور کر دیتے ہیں. ہمارے مسلمان بچے، اور دیکھیے آپ جو انڈسٹری ہے شیطان کی اور دجال کی، کیا اسی وقت میں عید کے موقع پر یہ فلمیں جو ہے ریلیز کرتے ہیں، اور ساری شیطان کی انڈسٹری اس بات میں لگی رہتی کہ ان کی عید کس طرح سے خراب کر دی جائے. چنانچہ اس عورت کی مانند کہ جس نے بہت محنت کر کے کچھ بنایا اور پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہم اپنی عبادات کے، اپنے ریاضات کے، اپنی محنتوں کے برباد کرنے والے نہ بن جائے. یہ آیت ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا چاہیے. اس میں دو جگہ پر یہ ہدایت کی گئی ہے. اب اس کے بعد کہا ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کو فلا نحینہ حیاتا طیبہ، یہ زندگی بھی ہم ان کو اچھی دیتے ہیں، دنیا کی زندگی بھی ہم ان کے لیے بہتر کر دیتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ ہمیشہ اطمینان میں، سکون میں رہتے ہیں، اچھی حالت میں رہتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو چاہے مسکین ہو، چاہے کیسی ان کی حالت ہو، سکون، اطمینان، طمانیت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ دنیا کی زندگی بھی ان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اچھی بنا دیتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اس کے بعد ان کی جزا اجرہم، ان کے اجر تو ان کو جزا کے طور پر پھر آخرت میں دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن. دیکھیں بہت سارے مواقع آتے ہیں، پچھلے سال ہم خصوصاً ان حالات سے گزرے یہاں پر کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ کفریہ کلمات کہے، شرکیہ کلمات کہے، کسی اور کی جے اور کرے. ایسے اگر حالات آئے کہ قرآن ہر راستے کی طرف، ہر وقت، ہر آن ہماری ہدایت کے لیے ہے. یعنی کسی مسلمان کو اگر کفریہ کلمات کہنے پر مجبور کیا جائے، اگر اس کا دل مطمئن ہو، قلبہ مطمئن بالایمان، ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو، پھر اس کے بعد اس سے اگر کفریہ کلمات کہنے کے لیے کہا جائے اس وقت وہ کہہ لے.
ये और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु है, उनके इसमें आयत नाजिल हुई है कि जब हज़रत यासिर को बेजा तौर पर कत्ल कर दिया गया, उनसे भी कहा गया कि यासिर तुम अगर इस तरह से फिर जाओ तो तुम अपनी जान बचा सकते हो, मगर यासिर नहीं माने। यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में जो है रस्सी से ऊंट बांध दिया गया, तो दूसरे हाथ में दूसरा ऊंट, फिर एक पैर में तीसरा और दूसरे पैर में चौथा। इस तरह से 4 सिमतों में उस ऊंटों को दौड़ाया गया, पर खच्चे उड़ गए यासिर के, सारे लोग देखते रह गए। और सुमैया की जो है शर्मगाह में बर्छा मारा गया, ये बेटा उनका दोनों को देखता रहा। कहते हैं कि मैं डर गया। फिर मुझसे जब कुफरिया कलमात कहने के लिए कहे, मैंने अल्लाह को बुरा भला कह दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, लेकिन फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं डर गया और मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया गया, मैंने कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो दिल की क्या हालत है? उन्होंने कहा कि ये ईमान पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल भी अगर तुझसे ऐसा कहने के लिए कहा जाए तो कह ले। अगर दिल मुतमईन है तो ऐसे कलमात कहना जायज है, वरना जान चली जाए, जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। फिर उसके बाद आखिर में वदरबल्लाहु मसलन करियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यातिहा रिज़्कुहा, ये बस्ती जो मक्का है उसकी मिसाल दी जा रही है कि अल्लाह ताला ने काबे की तौलियत की वजह से, ये मुतवल्ली बनकर बैठे हुए थे कुरैश, उसकी वजह से उनको बहुत सारी भलाई अता की। कानत आमिनतन मुतमइन्ना, बिल्कुल अमन में थे। वहाँ जो अरब का सिस्टम था उस वक्त, सब लूट मार थी, जो काफिले इधर उधर आते जाते थे, जो तिजारती काफिले हुआ करते थे, वो लूट लिया करते थे। मगर जो काफिला मक्का से जाता या मक्का की तरफ आता होता, तो इस काबे की वजह से उनको कोई हाथ नहीं लगाता था, इसको मुकद्दस समझा जाता था उस वक्त भी। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इत्मीनान उनको अता कर दिया था और रिस्क अता किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी उनके लिए कि अल्लाह इनको फलों का रिस्क अता फरमा, चुनाचे उनको हर चीज का वहां पर रिस्क अता कर दिया गया था। मगर फिर क्या हो गया? रगद मिन कुल्ल मकान फकफरत बिअनउमिल्लाह, मगर उन्होंने अल्लाह के इनाम का कुफ्र किया, इनकार कर दिया। फ़अज़ाक़हुल्लाहु लिबासुल जवी वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, तो अल्लाह ताला ने उनको खौफ और भूख के अजाब में मुब्तला कर दिया। ये 7 साल का कहत था जो मक्का में इस तरह से पड़ गया कि पूरे खाने पीने के बहुत लाले पड़ गए और लोगों की जाने जाने लग गई। रिस्क तो क्या मिलता, जान के ही लाले पड़ गए थे। फिर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला ने अज़ाब टाल दिया। अब आखिर में ये आयत खास उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि हम जो ये उम्मत है ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को तमाम लोगों के लिए भेजा है, बर्पा किया है। तो जो दावत का काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इसमें हिदायत है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ बुलाइए। 3 चीजें हैं, हिकमत के साथ बुलाइए, मौइज़त के साथ बुलाइए, और मौइज़त भी हसना, अच्छी नसीहत के साथ में, अच्छे वाज के साथ में। वो जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और अगर झगड़ा भी करना हो तो बेहतरीन अंदाज में झगड़ा करके। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, अल्लाह ताला जानता है कि कौन गुमराह होता है, कौन हिदायत पर रहता है। जो दावत का काम करने वाले, बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग हमको मिलते हैं। कुछ होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग होते हैं जो दलीलों से समझते हैं, जो हिकमत की बातों से समझते हैं, उनके साथ में हिकमत की बातें की जाए। कुछ और लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते मगर हर धर्म भी नहीं होते, उनके साथ में अगर मौइज़त की बात की जाए, यानी उनको वाज किया जाए, उनको थोड़ा अजाब के ताल्लुक से बताया जाए,
ان کو کوئی اچھائیاں بتائی جائے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ان کے ساتھ میں کیا جائے تو وہ ان کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑالو ہوتے ہیں، جو ہماری دلیلوں کو توڑ کر وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں دلائل کے ساتھ میں بات کی جائے، ان کے ساتھ میں جھگڑا بھی وہ اچھے انداز میں کیا جائے کہ پھر ان سے بات کرنے کا موقع باقی رہے، اچھا جھگڑا کیا جائے، یعنی اس سے وہ بد دل نہ ہو جائے۔ تو یہ یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد آخر کی آیت میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ یہ جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بہت ساری پریشانیاں آنی ہیں، ان پر بہت ساری مصیبتیں آنی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ میں بہت ساری زیادتی ہو جائے، مگر جب ان کو موقع مل جائے تو وہ زیادتی کا بدلہ اتنا ہی لے جتنا ان سے زیادتی کی گئی۔ تم بھی مثلی، جتنی تم پر زیادتی کی گئی اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ ہاں اگر تم صبر ہی کر لو، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادتیاں برداشت کرنے کے بعد بھی جب مکہ فتح ہو گیا اور اپنے زور آ گیا، اب ساری طاقت ہے، بلکہ آپ اس واقعے کو یاد کیجئے جو طائف کا ہے کہ طائف میں ان نوجوانوں نے آپ کی کس طرح کی حالت کر دی تھی کہ خون بہ بہ کر آپ جو ہے چکر آ کر گش آ کر گر گئے تھے، مگر پھر جب ملک الجبال حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ چاہے تو اس بستی کو ان پہاڑوں کے درمیان میں پیس دے۔ ابھی حالت یہ تھی کہ اتنے لاگر ہو گئے ہیں کہ بغل میں ہاتھ ڈال کر جو ہے ان کو گھسیٹ کر باہر پھینکا جا رہا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، مگر اب اتنی طاقت ہے کہ وہ سپر پاور ہے۔ جب تم پر طاقت آنے کے بعد اب تم کیا کرتے ہو، وہ خیر للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، فرمایا کہ پیسے جا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت نہیں دے تو ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اسلام کی۔ اور ہم نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی اور بڑے بڑے جرنیل جو ہے یہ طائف سے آئے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھا تھا۔ تو یہ خاص جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں جب زیادتیاں ہو جائے اور پھر ان کو زور مل جائے، جب ان کو طاقت آ جائے، وہ بدلہ لے سکتے ہیں، تب اگر معاف کر دے تو انشاءاللہ اور بھلائی سامنے آ سکتی ہے۔ ہم نے یہ سورہ نحل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں پھر آپ سے گزارش کروں، ریکویسٹ کروں کہ آپ خود اس کو بہت تفاصیل سے پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آج پھر اس درس کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلی صورت جو باقی ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح سے صورتوں کے ذریعے سے سمجھتے رہیں گے۔ جو ہم نے آغاز جس طرح سے ایک ایک پارے کا کیا تھا، اگر ہم اس پر قائم نہیں بھی رہ سکے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ پورا قرآن انشاءاللہ اس مہینے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا جو صحیح ہے وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ڈال دے، جو مجھ سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن سے، دلوں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن کی طرف مائل کرے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔